ارشاد فرمایا اگر غنا چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو۔ لیکن اس میں ایک بات مزید واضح کر دیتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حج ہی کرتے رہو، اور اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفلسی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غریبوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں تو پھر حج کا سلسلہ جاری رکھو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مر رہا ہے اور ہم حج پر چلے جاتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، ان کا ایک انتہائی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دواں تھا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارا کاروان کوفہ میں پہنچتا ہے، جب ہم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سامان سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں، ایک خچر کو دیکھا، ایک خچر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ مردار کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں کیوں ڈال رہی ہے؟ کہا میں نے اس کا تعاقب کیا، میں نے سوچا کہیں یہ مردار، چونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے تو کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے، کہیں یہ کسی کو کھلا نہ دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، میں نے اس کا تعاقب کیا، میں اس کے پیچھے جاتا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے، اس کا دروازہ بہت طویل تھا، بہت بلند تھا، بہت دراز تھا، اس نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں، مصیبت کی ماری بدحال، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کہ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر 4 لڑکیاں تھیں، وہ عورت اندر گئی، جب اندر جاتی ہے تو ان لڑکیوں کو وہ گوشت دیتی ہے، مردار دیتی ہے، مردار کا گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو پکا کے کھا لو، اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا ناجائز ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے، یہ مردار کیوں کھا رہی ہے، یہ گوشت کھانا حرام ہے۔ میں نے فوراً کہا اے اللہ کی بندی کیا تو نہیں جانتی یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے، تو کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھا میں نے، تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے تو میں نے تیرا تعاقب کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجوسیوں کے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار کھانا ناجائز ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو جانتے ہیں۔ ان بچیوں کا، ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکا ہے، وہ سید تھا، نیک تھا، اس کا انتقال ہو چکا، اور اس نے جو اپنا ترکہ چھوڑا تھا وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے، وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کتنے دنوں سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کے عالم میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آل رسول کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ کہا میں نے رونا شروع کر دیا، روتا ہوا میں وہاں سے لوٹ آیا، پلٹ آیا، میں نے کہا اب میں حج پر نہیں جاؤں گا، اب میں حج نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ واپس آیا، اپنے بھائی کو بتایا، اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب میں حج پر نہیں جانے والا۔ اس نے کہا، حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو حج کا ارادہ ترک نہ کر۔ کہا کہ اس نے بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میں اب حج پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 600 نقد درہم موجود تھے، میرے پاس چند کپڑے تھے، میرے احرام کی 2 چادریں تھیں، وہ 600 درہم لے کر میں بازار میں گیا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا،
100 درہم کا کپڑا خریدا، باقی جو 400 درہم میرے پاس تھے وہ 400 درہم اس آٹے میں نے چھپا دیے، 400 درہم میں نے اس آٹے میں چھپا دیے۔ جو میرے پاس کپڑا تھا، جو لباس تھا، احرام کی چادریں تھیں، وہ میں لے کر اس آل رسول کے گھر میں چلا گیا، اس خاتون کے دروازے پر دستک دی، اس خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ آپ رکھ لیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 400 درہم اور پھر آٹا اور پھر کپڑا یہ سب کچھ یہ دے رہا ہے تو اس نے دل سے دعا دی، اس عورت نے دعائیں دی، اس نے دعا کیا دی، اس نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے، تجھے نظر آ جائے۔ کہا اس کی بیٹی نے جب دیکھا 400 درہم ہے، آٹا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، بیٹی نے دعا دی، پہلے بڑی بیٹی نے دعائیں دی، پھر چھوٹی بیٹی نے دعائیں دی، تیسری بیٹی نے دعائیں دی، چوتھی بیٹی نے دعائیں دی، ایک بیٹی نے دعا دی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ کہا انہوں نے دعائیں دی اور اس قدر دعائیں دی، جب میں وہاں سے واپس آیا تو کوفہ میں اپنے مقام پر اپنے قیام کی جگہ پر پہنچا تو حج کے قافلے جا چکے تھے۔ کہا میں بہت پریشان ہوا، دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوئی، دل میں یہ تمنائیں مچل رہی تھی، یہ آرزویں تھیں، یہ خواہشات تھیں کہ میں حج کے لیے آیا تھا، قافلہ چلا گیا، میں کوفہ میں ہی رہ گیا، کاش کہ میرا بھی بلاوا آ جاتا، کاش کہ میں بھی حج پر چلا جاتا۔ کہا میں وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حج کے قافلے جو حج کے لیے گئے تھے، حج کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب حاجیوں کی واپسی کا میں نے سنا تو میں نے ارادہ کر لیا، ایک پختہ عزم کر لیا کہ میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا، ہر حاجی کا استقبال کروں گا اور ان سے دعائیں لوں گا، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں تو میں ہر حاجی سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے لیے دعائیں کرنا۔ کہا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں حاجیوں کے استقبال کے لیے گیا، جب حاجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، تجھے اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے، تم میرے لیے دعائیں کرو۔ کہا تو ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے، جن کا استقبال کرنے کے لیے میں گیا تھا، انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا، کیا تو حج سے انکار کرتا ہے، کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ عرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا، مطاف میں ہمارے ساتھ کون تھا، رمی و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا، تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا تھا، میدان عرفات میں بھی تھا، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا تھا، آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ارے تو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے، میں حیران و پریشان، ارے میں تو کوفہ میں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں حج پر گیا تھا۔ کہاں اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، جو میرے محلے کے میرے علاقے کے لوگ جو حج کے لیے گئے تھے، میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہے ہیں، وہ قافلے بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات کر لوں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری کیا کہہ رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ طواف کے وقت تو ہمارے ساتھ تھا، عرفات کے میدان میں تو ہمارے ساتھ تھا، عبادت میں تو ہمارے ساتھ تھا، مزدلفہ میں تو ہمارے ساتھ تھا، مینا میں تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کہہ۔ میں نے کہا ارے میں تو کوفہ میں رہ گیا تھا، میں کہاں آپ کے ساتھ تھا؟ کہا میں حیران و پریشان۔ اچانک ایک صاحب میرے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا۔ ارے یہ تھیلی دیکھ لے، یہ تھیلی دیکھ لے۔ جب مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد جب ہم مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں سلام عرض کر رہے تھے، سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، ازدحام بہت زیادہ تھا، اس وقت تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تھیلی امانت ہے، اسے واپس لے لے۔ میں پریشان حیران۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے،
جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے. میں حیران پریشان، خدا کی قسم ساری زندگی میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. میں نے تھیلی کو دیکھا، حیران ہو گیا. تھیلی لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز ادا کی. کہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وظائف تھے، وظائف پڑھے. وظائف پڑھنے کے بعد آنکھیں بند ہوئی، سو گیا. آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی. قسمت نے انگڑائی لی. کونین کے والے خسرو خوبا سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں مالک کے ارض و ہفتہ سما چارہ سازے درد منداں فخر رسولاں. آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا. آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے. آقا مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. میں نے سلام عرض کیا، آقا نے جواب ارشاد فرمایا. میں نے دست بوسی کا شرف حاصل کیا. میں نے آقا کے ہاتھ چومے. آقا نے فرمایا، ہے ربیع بن سلیمان، ہے ربیع بن سلیمان، اب کتنے گواہ چاہتا ہے؟ کتنے گواہ چاہتا ہے؟ کتنے گواہیاں چاہتا ہے؟ ارے اتنے گواہ پیش کر دیے، اب بھی نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے؟ اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے؟ کتنے گواہ چاہتا ہے؟ کتنے وٹنسز چاہتا ہے؟ تو ہے کہ مانتا نہیں، تو ہے کہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے حج نہیں کیا. آقا نے ارشاد فرمایا، سن سن سن، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب حج کو ملتوی کیا تھا میری آل کی محبت میں، میرے خاندان کی محبت میں، جب تو نے حج کو ملتوی کیا تھا تو میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے تھے. میں نے کہا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل دے دے، اس کو اس کا اجر دے دے، اس کو اس کا ثواب دے دے. کہا میں نے دعا کی تھی. میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دعا کی تھی، اللہ کے بارگاہ میں التجا کی تھی، اے اللہ اسے نعم البدل عطا فرما دے. جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا. اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا، اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا، میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے کا اجر یہ ہے فرشتے تو ربیع بن سلیمان کی صورت میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 600 درہم تو نے دیے تھے نا، اللہ نے اس کا متبادل دگنا کر کے دے دیا. تو نے 600 درہم دیے تھے، اللہ نے اس کا متبادل 600 دینار، 600 سونے کی اشرفیاں دے دی، 600 سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں، خواب میں دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا، مدینے کے تاجدار کا آخری جملہ کیا تھا. آقا نے فرمایا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا. جو ہم سے کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے. آقا یاد دلا رہے ہیں، اس تھیلی کو نہ بھولنا، اس تھیلی کو نہ بھولنا. تھیلی کون سی تھی؟ وہ جو باب جبریل سے وہ فرشتہ آیا تھا ربیع بن سلیمان کی صورت میں، اور اس نے وہ تھیلی دی تھی، کہا تھا یہ امانت ہے لے جاؤ. یہ امانت کس کے لیے تھی؟ ربیع بن سلیمان کے لیے تھی، اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے تھی، آل رسول سے پیار کرنے والے کے لیے تھی. ربیع بن سلیمان کو وہ تھیلی دی گئی تھی، اس تھیلی پر یہی لکھا تھا، من عاملنا ربحا. تو آقا فرما رہے ہیں وہ جو 600 دینار ہے نا، وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کہاں ہیں. اشارہ دے دیا، کلو دے دیا. من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے، فوراً تھیلی اٹھاتا ہوں، تھیلی کو کھولتا ہوں تو اس تھیلی میں مجھے 600 دینار نظر آتے ہیں، 600 دینار نظر آتے ہیں. محترم احبا، یہی پیغام ہے، حج کرو، بار بار کرو، لیکن غریبوں کا خیال رکھو.